جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں عبادت کرنا، یہ انبیاء کا پیشہ رہا ہے۔ اور بڑھاپے میں جب بڈھا کھوسن ہو جاتا ہے تو اس کی مثال یہ دی گئی کہ بوڑھا بھیڑیا بھی بڑھاپے میں بزرگ ہو جایا کرتا ہے۔ جب بھیڑیا بوڑھا ہو جاتا ہے نا، اس کے آگا و جوارے کمزور ہو جاتے ہیں تو وہ بزرگ ہو جاتا ہے، اس کے سامنے سے بکری بھی گزرے تو کچھ نہیں کرتا، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ واقعی بزرگ ہو گئے، اس کی توانائی ختم ہو چکی ہے۔ ہمیں اور آپ کو ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی۔ یہ عظیم دولت وہ ہے جس کو ہم نے پانے کے لیے اللہ کے پاس نہ ہم نے کسی کو سفارشی کھڑا کیا تھا، نہ ہم نے کوئی درخواست پیش کی تھی، بس ہمارا نصیبہ، ہمارا مقدر جاگا تھا کہ ہم ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، نامے تو از پدر آموختم، نامے تو از پدر آموختم، کہ اے میرے آقا تیرے نام کو تو میرے ماں باپ نے مجھے یاد دلایا، میری تتلاتی زبان پر تیرے نام کی لوری میرے ماں باپ نے جاری کرائی، ورنہ میں کیا جانتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سی شخصیت ہے، کس عظیم مرتبے پر فائز ہے۔ یہ ہمارا نصیبہ جاگا تھا، یہ ہمارا نصیبہ جاگا تھا۔ ہماری پیدائش ہوئی، ہمارے ماں باپ نے مؤذن کو بلایا، داہنے کان میں اذان دلائی، بائیں کان میں تکبیر کہلائی، اور دنیا والوں کو باور کرایا کہ لوگوں سن لو، آج سے یہ ایک اللہ کا ماننے والا ہے اور ایک نبی کا جاننے والا ہے۔ ہم نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی تھی، یہ تو ہمارا نصیبہ جاگا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرما دی۔ بس میرے عزیزوں، یہ درخواست آپ سے ہے کہ کبھی کبھی اپنی گردن کو جھکا لیا کرو اور اللہ کے دربار میں دعا کیا کرو کہ بارے الہا تیرا بڑا کرم ہے، تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے عظیم دولت دے دی، ورنہ اگر دنیا کی ساری دولت مل جاتی لیکن اگر میرے پلے ایمان نہ ہوتا تو میں دنیا کا سب سے خسارے والا شخص ہوتا۔ اور اس روح زمین پر اللہ نے سب کچھ دیا لوگوں کو، لیکن ان کے پلے ایمان نہیں تھا تو آج ان کی کوئی وقار نہیں ہے، ان کا کوئی احترام سے نام نہیں لیتا۔ لیکن ہمارے صحابہ کرام جنہوں نے روکھی سوکھی کھائی تھی، در در کے ٹھوکریں کھائے، تکلیفیں اٹھائے، مشقتیں برداشت کی تھی، لیکن میرے عزیزوں ان کا نام جب آتا ہے تو ہم احترام سے لیتے ہیں، ان کا نام ہم احترام سے لیتے ہیں۔ صرف وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں ایمان کی عظیم دولت عطا فرمائی تھی۔ جب اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دے دی ہے تو اللہ نے کچھ اپنا حق بھی ہمارے اوپر رکھا۔ وہ حق کیا رکھا؟ میں نے خطبے میں آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی زندگی میں رہو تو اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارو۔ اور آگے کیا ہے؟ وَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ آگے اللہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہر جان یہ دیکھ لے کہ آنے والے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ اب آنے والا کل کیا ہے؟ آج اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ایک یہ زندگی ہے جو با اختیار زندگی ہے۔ آج ہماری طبیعت چاہے گی تو ہم مسجد میں آ جائیں گے، آج ہماری طبیعت چاہے گی تو حج کو چلے جائیں گے، آج ہماری طبیعت چاہے گی تو اپنی زبان پر اللہ کے نام کو لے لیں گے، آج ہماری طبیعت چاہے گی تو زبان پر درود و سلام پڑھ سکتے۔ ایک زندگی اللہ ایسی بھی دیں گے جو غیر اختیاری ہوگی، وہاں پر کسی کا اختیار نہیں چلے گا، وہاں پر اختیار چلے گا تو صرف اور صرف اللہ کا اختیار چلے گا۔ اللہ یہ جو زندگی دیے ہیں وہ با اختیار زندگی دینے کے بعد بے اختیار والی زندگی کی تیاری کا اللہ موقع دیے۔ آج جو اللہ زندگی دیے ہیں، کل آنے والے وقت کے لیے کچھ کام کر لو، کچھ نیکیاں کر لو، اللہ کو راضی کرنے کا کچھ عمل کر لو، تاکہ کل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم پیش ہو تو ہم شرمندہ نہ ہو۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیوں کہا گیا؟ آگے اللہ فرما رہے ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کہہ رہے ہیں بے شک اس سے باخبر ہوں۔ کل جب تمہارا ہمارا سامنا ہوگا تو یہ نہ کہنا کہ اللہ میں تو جانتا نہیں تھا، اللہ مجھے خبر نہیں تھی، اللہ مجھے پتا نہیں تھا۔ اللہ اپنی صفت بیان کر رہے کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ
کالی رات کے اندھیری میں کالے پہاڑ کی کوکھ میں اگر گہرا غار ہو، اس غار کے اندر اگر کوئی چوٹی پتھر کے اوپر چلے، اس کے پیروں سے بننے والے نشانات جو وہمی نشانات ہیں، اللہ اس کو یوں دیکھتا ہے جیسے ہم اور آپ دیوارے چین کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ ان تمام چیزوں سے باخبر ہے، اور اتنے ہی نہیں، اللہ بارہ اپنی صفات کو بیان کیا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ میری صفت یہ جانتے ہو میں کس صفت کا مالک ہوں، میری قدرت کہاں کہاں تک ہے جانتے ہو؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے آنکھوں کے اشاروں کو جانتا ہوں، میں تمہارے آنکھوں کی کنکھیوں کو جانتا ہوں، میں تمہارے دلوں میں پیدا ہونے والے وساوس کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ اتنا عظیم رب ہے جو اپنی صفت بیان کر دیا کہ میں باخبر رب ہوں۔ اب جب باخبر رب سے ہمارا تعلق ہے تو ہم بے خبر ہو کر کے اس زندگی کو نہ گزاریں۔ اللہ ہم سے سوال کریں گے، اللہ ہم سے پوچھیں گے۔ اور میرے عزیزو، جب ہم 6 فٹ کے ہو گئے تب ہمیں کچھ سمجھ میں آیا کہ اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، دکھ درد میں کام آنے والا ہے۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے باخبر ہے۔ ہم ہوش میں آئے تب ہم نے جانا اللہ ہم سے بے خبر ہے، جبکہ اللہ ہم سے باخبر کب سے جانتے ہو؟ جب ہم باپ کے سرگ میں تھے اللہ اس وقت بھی ہم سے باخبر تھا، ماں کے پیٹ میں چلے آئے تب بھی اللہ باخبر ہے، اور کس قدر باخبر تھا۔ اللہ نے آنکھیں بنا دی، روشنی عطا کر دی، دل بنا دیا اور اس کے اندر دھڑکنے کی طاقت پیدا کر دی، اللہ نے گردہ بنا دیا، اس کو فلٹر کرنے کی صلاحیت دے دی، اللہ نے جسم پہ گوشت چڑھا دیا، اس کو تر و تازہ اور تناور رکھنے کے لیے اللہ نے ہڈیوں کے نظام کو بنا دیا، اس کے اندر خون کی گردش کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے باریک باریک نسیں بنا دی۔ اتنا خوبصورت انسان اللہ نے ماں کے رحم میں بنا دیا، اور بندہ یہ کہے کہ اللہ ہم سے بے خبر ہے۔ میرے عزیزو، بے خبر نہیں ہے، اللہ باخبر ہے۔ جب کسی لائق نہیں تھے تب اللہ ماں کے پیٹ میں تم سے باخبر تھا۔ جب دنیا میں انسان 6 فٹ کا ہو کر آ گیا تو کیا اللہ باخبر بے خبر ہے اس سے؟ نہیں میرے عزیزو، اللہ باخبر ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ جو اللہ نے زندگی دی ہے نا، مختصر سی زندگی، اس مختصر سی زندگی کو کارآمد بنانے کے لیے اللہ نے یہ زندگی عطا کی ہے۔ اگر اس کو ہم نے لاابالی پن میں، بے راہ روی میں وقتوں کو ضائع کر دیں گے اور اللہ کو راضی نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارا اور آپ کا سامنا ہوگا۔ پھر میرے عزیزو، اللہ وقتوں کا بھی حساب لیں گے، اللہ صحت کا بھی حساب لیں گے، اللہ ایک ایک لمحے کا اللہ حساب لیں گے۔ پھر میرے عزیزو، علاوہ پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا، علاوہ پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک واقعہ سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے حضرت تشریف لے آئے، ایک اللہ والا بازار میں کھڑا رو رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھئی تو بازار میں کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کی قسمت پر روتا ہوں، جو لوگ دنیا میں چل پھر رہے ہیں نا، ان کی قسمت پر روتا ہوں۔ کہا کس بات پر؟ کہا اللہ کہتا ہے کہ آ جاؤ، میں تمہارا رب لگتا ہوں، میں تمہارے دکھ درد میں کام آنے والی ذات ہوں، تم آ کر کے میری بگڑی سناؤ اپنی، میں تمہاری بگڑی درست کر دوں گا۔ اللہ مانتا ہے، یہ نہیں مانتے ان کی قسمت پہ میں روتا ہوں۔ جبکہ اللہ کا اعلان ہے کہ تمہیں آنا پڑے گا، آج اپنے پیروں چل کے آ جاؤ، با اختیار ہو کر کے آ جاؤ۔ مجھے منانے کے لیے اللہ نے تمہیں صحت اور عافیت کی زندگی عطا کی ہے، اور آؤ گے کیسے آؤ گے؟ کفن میں منہ چھپا کے آؤ گے، مجبور و محض ہو کر کے آؤ گے، چار کے کاندھے پہ لگ کر کے آؤ گے۔ اللہ کہہ رہے آنا میں تیرا رب لگتا ہوں۔ منادی صبح شام 5 مرتبہ صدائے دل نواز اعلان کرتا، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ آدمی کوئی کہے کہ ہم اس کا معنی نہیں جانتے تو میرے عزیز ہم سے بڑا بدبخت کون ہے؟ تو اللہ والا کیا کہا؟ ان کی قسمت میں روتا ہوں کہ اللہ مانتا ہے، یہ نہیں مانتے۔ چند دنوں کے بعد اسی اللہ والے کو دیکھا گیا کہ قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ تو شہروں میں بھی روتا ہے، بازاروں میں بھی روتا ہے، آج تو شہر خاموشہ میں کیوں روتا ہے؟ آج قبرستان والوں سے تجھے کیا گلا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج میں ان قبر والوں کی حالت پر روتا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں، رب نہیں مانتا۔ میرے عزیزوں کو دن نہ آنے پائے کہ رب ماننے سے انکار کرتے، اور جب رب ماننے سے انکار کرے گا تو پھر کیا حال ہوگا؟ جب اللہ کا
بندہ کہے گا اے اللہ ایک لمحے کے لیے مجھے دنیا میں بھیج دے، میں ایک دفعے پڑھ کے آ جاؤں، ایک مرتبہ اپنی جبین کو تیرے در پر جھکا دوں، تو اللہ کیا کہیں گے؟ اخسؤ فیہا ولا تکلمون، بھاگنا یہاں سے، پھٹکارے ہوئے جہنم کی کھائی میں پڑا رہے، تجھے میں نے صحت دی تھی، میں نے تجھے عافیت دی تھی، میں نے تجھے دولت دی تھی، میں نے تجھے وقت دیا تھا، آج میرے عزیزوں یہ دنیا در سے عبرت ہے، آج با اختیار ہو کر کے آؤ سجدہ اللہ کے دربار میں کرو، اپنی پیشانی کو جبینوں کو زمین سے ملا دو، ورنہ اللہ وہ دن بھی دکھا دیں گے کہ میرے عزیزوں سجدے بھی اشاروں میں ہوں گے، رکوع بھی اشاروں میں ہوں گے، اسی لیے کہا گیا در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، وقت پیری پرک ظالم بھی شبت پرہیزگار، جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں عبادت کرنا یہ انبیاء کا پیشہ رہا ہے، اور بڑھاپے میں جب بڈھا کھوسن ہو جاتا ہے تو اس کی مثال یہ دی گئی کہ بوڑھا بھیڑیا بھی بڑھاپے میں بزرگ ہو جایا کرتا ہے۔ جب بھیڑیا بوڑھا ہو جاتا ہے نا، اس کے آگا میں جوان کمزور ہو جاتے ہیں تو وہ بزرگ ہو جاتا ہے، اس کے سامنے سے بکری بھی گزرے تو کچھ نہیں کرتا، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ واقعی بزرگ ہو گئے، اس کی توانائی ختم ہو چکی ہے۔ تو میرے عزیزوں وہ دن نہ دیکھنا پڑے کہ اللہ ماننے سے انکار کر دے، اللہ نے صحت دی، عافیت دی، زندگی دی، سب کچھ دیا ہے۔ میرے عزیزوں صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، کیسے کیسے دور انہوں نے دیکھے ہیں اور کیسے کیسے حالات ان پر آئے ہیں، لیکن ایک ہی تمنا تھی کہ رب ہمارا راضی ہو جائے، رب ہمارا راضی ہو جائے، اور جس نے رب کو راضی کر لیا میرے عزیزوں اس کا بیڑا پار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہتے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ حاضرین محترم، یہ حقیقت ہمیں تسلیم کرنی چاہیے کہ شریعت کے حوالے سے ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں یہ بے پناہ ہیں، اور بہت سارے اس کے بنیاد ہیں جس کے اندر مسلم معاشرہ مکمل طور سے مبتلا ہو چکا ہے، جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ صرف سوالی دعووں کے بجائے عملی طور پر شریعت پر عمل پیرا ہو جائے، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اسلام نے جو احکامات امت کو بتلائے ہیں ان تمام احکامات کو اپنی زندگی پر نافذ کریں اور اس کو اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ بہرحال اب میں اپنی